بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من ينفع الناس يمكث في الارض قال اللہ تعالی فی القرآن المجید سورۃ الرعد۔ میں ڈاکٹر باقر حسین قریشی آج کل یو ایس میں مقیم ہوں۔ ابھی چند دن پہلے یعنی 2 دن پہلے ایک خبر سامنے آئی، افسوسناک تو ہے لیکن اس میں پس پردہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اچھی بات بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب یوسف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دلیپ کمار کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا ارادہ ہے آج اس ویڈیو کے واسطے سے، اور یہاں پر ان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ آپ کے لیے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کیسی بڑی اور اچھی شخصیت تھی۔ شروع میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی وہ سورہ رعد کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یمکث فی الارض، زمین کے اوپر روک لیا جاتا ہے، زمین اس کو پکڑ لیتی ہے۔ تو آج یہ سامنے آیا، دیکھنے میں آیا کہ جو ہے دلیپ کمار صاحب کے دل دادا اور ان کے چاہنے والے، اور ان کو جو ہے ہر گوشہ ہندوستان سے بلکہ پاکستان سے بھی جو خراج تحسین اور ان کی یاد، اور بعض جگہ پاکستان میں ان کے غائبانہ جنازہ بھی پڑھایا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی جب اچھے کام کرتا، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتا، تو وہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ وہ تو اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے، اور مگر ان لوگوں کے دلوں میں اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے، جو اس کی جیتی جاتی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اور اس طریقے سے وہ بڑا ایک سبق آموز لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں ہمارے کو۔ اس پر مجھے ایک اہم بات یاد آئی۔ میرے والد محترم مجھے سنائے تھے، میں جب بہت چھوٹا سا تھا، انٹرمیڈیٹ کا طالب علم تھا، SSC کا طالب علم تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور انگلش میں شعر سنائے تھے۔ وہ جو ہے ایک بیوٹی کانٹیسٹ میں فرانس میں جو ہوا تھا، اس کی جو ونر تھی وہ آ کے ان سے آٹوگراف مانگی، تو اس پر وہ یہ شعر لکھ کے دیے تھے: Live so beautifully if death is end of all, God himself put to shame that he has ended thy career۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اتنی اچھی زندگی گزارو کہ جب دنیا سے جاؤ تو لوگوں کو جو ہے تمہارے جانے کی کمی محسوس ہو، لوگ تمہارے جانے پہ جو ہے لاس محسوس کریں۔ یہ اصل کامیاب زندگی ہے جو قرآن و حدیث میں بھی آئی اور ہم دیکھ رہے ہیں بھی۔ یہ ہے ان کی زندگی۔ آپ سب کو بھی واقف ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، لیکن میں بھی ان کے ایک مداحوں میں سے، ان کے چاہنے والوں میں سے ایک ہوں۔ ان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ آج آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چند سالوں کی بات ہے۔ ایک حیدرآباد کی بھی ایک معروف شخصیت تھی، جانتے ہوں گے آپ لوگ سب، خان عبداللطیف خان۔ ان سے ہماری تھوڑی رشتہ داری بھی ہے۔ وہ یوں کہ جو ہے میری خالہ جو غوثیہ جبار ہیں، ڈاکٹر غوثیہ جبار، جو آج کل شکاگو میں ہیں، وہ ان کے دیور تھے۔ ایک دفعہ خان لطیف خان صاحب کے ساتھ مرحوم ان کے جو عمارت ہے لطیف خان اسٹیٹ، اس میں ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے ان کے کمرے میں۔ بالمشافہ بات تھی، اس لیے آپ لوگ اتنی تفصیل بتا رہا ہوں کہ یقین آ جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، کیونکہ آج کل واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ افواہیں بھی، پروپیگنڈا بھی اڑایا جاتا، تو اس میں سامعین کو تردد نہ ہونے کے لیے یہ تھوڑی تفصیل بیان کیا۔ اس وقت وہ لطیف خان صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ دیکھو بابا، یوسف بھائی کا بہت بڑا احسان ہے حیدرآباد والوں پر۔ میں بولا کیا ہے، فرمائیے۔ تو ہوا یہ کہ جس وقت این ٹی راما راؤ TDP جو بنیاد رکھے تھے، الیکشن جیت کے جب CM بنے تھے، پہلے اس میں آنے کے چند دنوں میں، تھوڑے ہی دنوں میں ایگزیکٹو آرڈر جو پاس کرے تھے، اس میں اس وقت دکن میڈیکل کالج
بنیادی مراحل میں تھا. IMC کا بھی ریکگنیشن فل نہیں آیا تھا اور سینٹرل گورنمنٹ سے بھی ریکگنیشن نہیں تھا. ابتدائی اس مرحلے میں سے گزر رہا تھا. عین اسی وقت میں جو ہے CM این ٹی راما راؤ نے اس کو کینسل کر دیا، آرڈر پاس کر دیا اور کالج کو ختم کر دیا. یہ بات جب دلیپ کمار کو پہنچی، وہ بامبے میں تھے، بڑا ان کو افسوس ہوا کہ مسلمانوں کا ایک میڈیکل کالج بڑی مشکلوں سے قائم ہوا تھا اور اس کو حکومت بند کر دی اور یہ کام NTR کا کیا ہوا ہے. وہ راتوں رات وہاں سے نکلے، رات تمام ڈرائیو کر کے حیدرآباد تشریف لائے اور ہوٹل میں قیام کرے. صبح NTR کے آفس میں پہنچ گئے. جب این ٹی راما راؤ نے ان کو دیکھا تو فوراً ان کے سجدے میں گر گیا، ان کے پاؤں کے اوپر جو ہے لیٹ گیا. بولا کہ حضرت آپ کیوں تشریف لائے، آپ اتنی زحمت کیوں کریں بامبے سے آنے کی، آپ خالی فون کر دیتے، آپ مجھے بلا لیتے تو میں آ جاتا تھا، بتائیے کیا ہے آپ کا، کس وجہ سے آنا ہوا. تو یوسف بھائی فرماتے کہ دیکھو راما راؤ، میں ایک بڑے اہم کام کے لیے آیا، تم میڈیکل کالج، دکن میڈیکل کالج کو جو کینسل کرے اس کو واپس رینسٹیٹ کر دو، میں اسی کے لیے آیا. وہ ان سے اتنا متاثر تھا کہ اسی وقت اپنے PA کو بلا کر جیو ایشو کروا دیا اور جیو کی ایشو سے جو ہے میڈیکل کالج پھر سے ایک دفعہ انسٹیٹ ہو گیا. یہ کہانی اور قصہ جو ہے حقیقت ہے، اکثر کو نہیں معلوم، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے سارے دکن میڈیکل کالج کے گریجویٹس پاس ہوئے، ہونے والے ہیں، ہوتے رہیں گے، وہ سارے کے سارے جو ہے دلیپ کمار کے ممنوع مشکور ہوں. ان کی اس قربانی، اس کوشش کی وجہ سے یہ کالج باقی رہا. 100 اور ہزاروں اسٹوڈنٹس وہاں سے مل کے ڈاکٹر بنے. اسی لیے میں ان کو، لوگوں کو تعجب ہو رہا ہوں کہ میں ان کو رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہا. یہ تو ایک میرا ذاتی تجربہ ہے، اس پہ میں کہہ رہا ہوں. اور بھی جو ہے بہت سے ان کے کارنامے آپ سب جانتے ہوں گے. آدمی جو ہے شاعری شکل سے نہیں معلوم ہوتا اللہ کے پاس کس کا کیسا مقام ہے. جیسے میں نے شروع میں آیت تلاوت کی، اما من ینفع الناس یمکث فی الارض، اس کے پس منظر میں یہ بات بھی حضور کی حدیث میں ملتی کہ جو 3 کام ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاریہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. کوئی تعلیمی ادارے کا قائم کر دینا اور تعلیمی سرگرمی کا اس میں شروع کرنا، اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک وہاں سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے، اس کو جو اس کا اجر ملتا رہے گا. ایک دکن میڈیکل کالج جب تک چلے گا، باقی رہے گا، وہاں پر جو بھی کام ہو رہے ہوں گے دین کے اور دنیا کے اور میڈیکل کے، وہ ساروں کا ثواب مرحوم کو پہنچتا رہے گا. یہ میرے کو آپ لوگوں کو بتانا تھا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی جو زندگی گزری واقعی بڑی تابناک تھی، ہم سب کے لیے ایک نمونہ تھی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.